30 مار خان کی اصل کہانی۔ اپنی بیوی سے بھی ڈرنے والا شخص چند دنوں میں ببر شیروں سے براہ راست مقابلہ کرنے کے قابل کیسے ہو گیا؟ روایت ہے کہ ایک نہایت دور دراز کے گاؤں میں ایک غریب جولاہا رہتا تھا۔ قسمت سے اس کی شادی ہو گئی۔ بیوی نے چولہا چوکا سنبھالا تو اسے گھی شکر لگا کر روٹی پکا کر دی۔ جولاہا نے جی بھر کر کھائی اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے پونچھ لیے اور کمر سیدھی کرنے کو 2 گھڑی لیٹ گیا۔ نامور صحافی عدنان خان کا ککڑ اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا، مکھیوں نے بازو پر یلغار کر دی۔ جولاہا نے جھلا کر بازو پر ایک ہاتھ مارا تو بہت سی مکھیاں وہیں ڈھیر ہو گئیں، گنی تو 30 نکلیں۔ جولاہا نے سر اونچا کیا اور اپنی نئی نویلی دلہن پر رعب جماتے ہوئے کہا، دیکھو بہادری، ایک ہی وار میں 30 کے 30 دشمن ڈھیر ہو کر دیے۔ آئندہ سے مجھے 30 مار خان کہہ کر بلایا کرنا۔ بیوی نے جواب دیا کہ میں تو کہہ دوں گی، مگر سارا گاؤں تمہاری 7 نسلوں سے واقف ہے، وہ تمہیں کیوں خان مانے گا؟ فیصلہ ہوا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی دور دراز علاقے میں جایا جائے جہاں کوئی جولاہا کو جانتا نہ ہو اور وہاں 30 مار خان بن کر رہ جائے۔ کالے کوسوں دور ایک شہر میں پہنچ کر 30 مار خان نے ملازمت تلاش کرنی شروع کی۔ پتہ چلا کہ راجا کی فوج میں بھرتی ہو رہی ہے۔ 30 مار خان ادھر پہنچے۔ داروغہ نے نام پوچھا تو کہنے لگے، میں 30 مار خان ہوں، ایک وار میں 30 دشمنوں کو ڈھیر کرنے والا بہادر 30 مار خان۔ داروغہ بہت متاثر ہوا اور راجا کو خبر کی کہ ایک پہلوان آیا ہے جو ایک وار میں 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجا بیتاب ہوا اور اسے بہادر کی زیارت کرنے کو اس دربار میں بلایا اور اس کی خوب ترقیم کی۔ یہ دیکھ کر اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خانخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجا کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھڑی میں باندھ لو، ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھڑی پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھڑی پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھڑی کھولی اور اس میں مال و دولت دیکھ کر آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال، دولت اور ہتھیار اپنی گٹھڑی میں باندھے اور راجا کے دربار میں آ کر اس نے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجا یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7 تھے۔ اس نے پوچھا کہ خان صاحب، آپ کے ہتھیار کہاں ہیں؟ 30 مار خان نے فخر سے سر بلند کر کے کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں صرف 7 ہیں، 20-30 جنے ہوتے تو میں ہتھیار لے کر ان کے مقابلے پر نکلتا،
میں تو ایک وار سے ہی 30 کو مار ڈالتا ہوں، صرف 7 دشمنوں کو مارنے کے لیے تو میرے ہاتھ ہی کافی ہیں۔ راجہ بہت متاثر ہوا اور 30 مار خان کو اس نے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دیا۔ 30 مار خان کی یہ ترکیب دیکھ کر درباری مزید حسد میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے ایک آدم خور شیر نے قریبی گاؤں میں اودھم مچایا ہوا ہے، کوئی اسے مار نہیں سکتا اور کوئی نہیں مار سکا، اور وہ درجنوں آدمی کھا گیا ہے، اسے تو صرف 30 مار خان جیسا جدار ہی قابو کر سکتا ہے۔ راجہ نے سوچا اور حکم دیا کہ 30 مار خان کو گاؤں کی حویلی میں پہنچایا جائے۔ 30 مار خان اور اس کی بیوی گاؤں پہنچے ہی تھے کہ موسلا دھار مینا برسنے لگا۔ وہ ہبڑ تبڑ میں کمرے میں گھسی گئے تھے کہ دروازہ کھل پا کر شیر بھی حویلی میں آن پہنچا۔ 30 مار خان نے دروازے کی جھری سے دیکھا کہ باہر صحن میں شیر گھاٹ لگائے بیٹھا ہے۔ اونچی آواز میں بولے، تلوار پکڑاؤ، میں ابھی جا کر اس شیر کی بوٹی بوٹی کرتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، ٹھہریں خان صاحب، اس اندھیری رات میں شیر بہت خطرناک ہوگا۔ 30 مار خان بنکارے، شیر سے میں کیا ڈرتا ہوں، ایسے 100 شیر مار چکا ہوں، مجھے ڈر تو ٹپکے کا ہے، چھت سے ٹپک کر گر رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے، ایسے 1000 شیروں کا یہ ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ یہ ٹپکا جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر سٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹھڑی میں شیر بند تھا۔ انہوں نے 30 مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ 30 مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور 30 مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خان گھر پہنچا اور بیگم 30 مار خان کو کہنے لگے کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم 30 مار خان اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا، سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ 30 مار خان نے ایسا ہی کیا، سپاہوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ 30 مار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے
پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا نہیں سکتے اور گھوڑے کی پشت پر ایک ہی کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ 30 مار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر 30 مار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی، مگر بھول گئے کہ پیر گھوڑے سے بندھے ہیں۔ درخت کی جڑ کو دیمک کھا چکی تھی، وہ اکھڑ کر ان کے سر پر آن گرا۔ گھوڑا درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کے طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تو ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے، کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہوس بخستہ ہو کر ہتھیار پھینکے اور میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ 30 مار خان دشمن کو تنہا شکست فاش دے کر واپس پلٹے تو راجا نے قلعے سے باہر نکل کر ان کا خود استقبال کیا اور ان کو انعام نوبت اور ہاتھی عطا کیے۔ ایسا عزت دار شخص بھلا کس نے دیکھا تھا جو تنہا ایک لشکر کو شکست دینے پر قادر تھا، اور درباری بھی اب 30 مار خان کی بہادری ماننے پر مجبور ہو گئے۔ راجا نے 30 مار خان کے رتبے میں مزید اضافہ کیا اور اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو صاحبو، بات یہ کہ کئی ہیرو باز کی بجائے زبان کے زور سے ہی 30 مار خان بن جاتے ہیں، اور دنیا ان سے امپریس ہو پھرتی ہے، اور یہ بیگمات ہی ہوتی ہیں جو اچھے بھلے آدمی کو 30 مار خان بنا کر اس کا رتبہ بڑھا دیتی ہیں۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔